بیوی سے ہم بستری کے وقت شرمگاہ کو دیکھنا یا چھونا کیسا ہے؟ بڑی بے شرمی اور بے غیرتی والا آپ کا سوال ہے، لیکن میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، اور اس لیے آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ جس غلط فہمی میں رہتے ہیں، نوجوان طبقہ، ان کے اندر سے وہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں، اور یہ ہے شرم کے خلاف مسئلہ، بے شرمی اور بے حیائی، لیکن یہ بے شرمی اور بے حیائی سے بچنے کے لیے، چونکہ اگر آپ کو یہ صحیح مسئلہ نہیں پتہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ پھر جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، پھر آپ وہی کریں گے، انہی طریقوں کو اپنائیں گے۔ تو اسلام نے جن طریقوں کو بتایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسلام نے ہر ایک طریقے کو آپ کے سامنے بتایا ہے، ہر ایک طریقے کو ایکسپلین کیا ہے، تاکہ آپ بڑی آرام سے اور بڑی ہی اچھی طرح سے ان مسائل کو سمجھ کے اور ان مسائل کو فالو کر سکیں اور صحیح طریقوں پر آپ عمل کر سکیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں کہ ہم بستری کے وقت جب شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا تو اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں تو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے، ہم بستری کے وقت جب میاں بیوی مباشرت کریں تو لائٹس کو آف کر لیں، یعنی کہ وہاں پہ اندھیرا کر لیں۔ تو لائٹس اگر آپ نے جلائی ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے پارٹس پر نگاہ پڑ سکتی ہے، نظر پڑ سکتی ہے، تو اس لیے افضل اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ لائٹس کو آف کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے لائٹس کو آف نہیں کیا ہوا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس سے بچیں کہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا یا نگاہ پڑ گئی تو اس سے وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں جو عورتیں تمہارے لیے ہیں وہ ایک تمہارا سکون ہے، تمہارے لیے تسکین ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو جس طرح سے اسلام نے جو اجازت دی ہے ان میں سے آپ جس طریقے کے ساتھ چاہیں اس طریقے کے ساتھ بیوی کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے کہ جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، حرام ٹھہرا دیا ہے۔ تو بہرحال بیوی کی یا بیوی ہسبینڈ یا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنے سے یا ٹچ کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا ہے یا ٹچ ہو گیا ہے تو اس سے وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو اسلام کے وہ طریقوں کو فالو کرنا چاہیے جن طریقوں کو فالو کرنے سے بندہ نقصان میں نہیں رہے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنا الگ دماغ لگائے نا، اور الگ مائنڈ لگانے کے بعد، یا پھر بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انگریزوں کو اپنا رہبر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انگریزوں کو پھر وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان طریقوں کو وہ فحش موویز دیکھ کر پھر وہ جس طرح سے بیوی کے ساتھ اگر کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جو سب سے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ پھر اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ پھر فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایک مرتبہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے نا تو فطرت پہ اس کا آنا پھر بہت مشکل عمل ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ بھی اگر بندہ فطرت سے ہٹ گیا نا، ایک جو طریقہ جس چیز کا ہے اس طریقے سے ہٹ کے دوسرے طریقے اگر کوئی بندہ فالو کرنے لگا ہے اور ان طریقوں کو اس نے اپنی زندگی میں لے آیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کو جو اصل طریقہ ہے نا اس پر پھر اس کو کوئی اس سے لذت حاصل نہیں ہوگی، کوئی اس کو سکون نہیں ملے گا، کوئی اس کو سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوگی۔ پھر وہ ادھر ادھر کے الٹے سیدھے طریقوں میں پڑھ کے اپنے اصل سے ہٹ گیا تو پھر اپنے اصل پہ آنا اس کے لیے بہت مشکل عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے ان حضرات سے جو نوجوان طبقہ ہے کہ خدارہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی جوانی کو اس طرح سے ضائع نہ ہونے دیں، ضائع نہ کریں، بلکہ جو صحیح طریقے ہیں اگر آپ ان طریقوں پر رہیں گے نا تو پھر میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری وقت تک جو آپ کی طاقت ہے، جو اندرونی طاقت ہے، وہ آپ کی طاقت باقی رہے گی۔ اور اگر آپ ایک مرتبہ اس طریقے سے ہٹ گئے، آپ نے دوسرے طریقوں کو جس طرح سے آپ کے سمجھ میں آتا رہا آپ کرتے رہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی کم وقفہ ہوگا، بہت ہی جلد ایسا ہو جائے گا کہ پھر وہ جو آپ کی اصل طاقت ہے وہ آپ کی اصل طاقت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ دواؤں کی زندگی پر محتاج رہیں گے۔ تو اس لیے ان طریقوں کو فالو کریں جو صحیح ہیں اور جو فطری طریقے، یہ چیزیں انسان کو سکھانا تھوڑی پڑتی ہیں۔ بھائی ہم بستری کیسے کرنا ہے یہ طریقہ انسان کو بتانے سمجھانے
سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو یہ بتا دو کہ جائز اس میں کیا ہے، ناجائز کیا ہے، بس۔ باقی آپ یہ سمجھے نا کہ کسی پرندے کو اپنے بچے کو اڑانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھینس کو اپنے بچے کو، بچڑے کو بہنے اور نہانے کی اور اس کو تیرنے کی کبھی سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بطخ کو اپنے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ فطری چیزیں، جو فطری چیزیں وہ آٹومیٹک آتی ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ میاں بیوی کا ہسبینڈ وائف کا آپس میں ملنا جلنا، یہ فطری چیز ہے۔ تو بس اس میں یہ سمجھ لیں کہ جائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے۔ ایک دو لفظوں میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو چیزیں بے شرمی اور بے حیائی کی طرف آپ کو لے جا رہی ہیں نا، تو ان سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بے شرمی بے حیائی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنا یا ٹچ کرنا یا آپ بہت زیادہ روشنی کر کے اس طرح سے کرنا، تو اس سے پھر بے شرمی اور بے حیائی کا عنصر بڑھ جاتا ہے، پھر آپ اور زیادہ اس کے قریب جاتے رہیں گے، اور زیادہ جو باؤنڈریز ہیں نا ان کو پھر آپ کراس کریں گے۔ میں آپ کو مخفی طور پہ بند الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ اور اگر آپ ان طریقوں کو فالو کرتے رہیں جو صحیح طریقے ہیں، جو مستحب عمل ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے ان طاقتوں میں بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جو فطرت ہے، اب آپ کی اصل جو ہے وہ آپ فطرت پہ باقی رہیں گے، فطرت سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اگر فطرت سے ہٹ گئے تو انسان کا دوبارہ فطرت پہ آنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔